الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، والراسخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ کل یہود میں بھی تھے، پھر نصارہ میں بھی ہوئے اور آج قوم مسلم میں بھی موجود ہیں. چاہے وہ زمانے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہوں، لیکن تھے، ہیں اور رہیں گے. روایات میں آج بھی موجود ہے کہ یہود کے ان علماء میں، یہود کے ان علم کے پکے لوگوں میں موجود لوگ تھے. والراسخون فی العلم کہا، یہود کی بات ہو رہی ہے نا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ بات تھی یہود کی. آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے تھا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان یہود کے علماء میں، یہود کے عوام میں جو صاحب علم لوگ تھے، ان میں سے اکثریت چاہے وہ جاہل ہی تھی یا اکثریت دین سے دور تھی، لیکن حقیقت میں پختہ دین والے اس وقت بھی تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام بڑا معروف ہے. یہود کے علماء میں ایک بہترین جید عالم تھے، لیکن جب قرآن آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف آتے کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں لگی تھی. علماء میں سے تھے. والراسخون فی العلم یقولون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو آپ پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لیا ہے. علم کے پکے اور پختہ لوگ یہود اور نصارہ میں سے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے مختلف جگہوں پر، تو وہ خط ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ حبشہ کے پاس بھی پہنچا تھا. عیسائی تھا. اس نے کہا جو بات کرتے ہو نا، وہ بات یقین دلاتی ہے کہ یہ کہنے والا کوئی انسان، عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ ہے. اور اگر یہ باتیں جو تم کہتے ہو وہ سچ ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی اس نبوت کی پکار ہم تک بھی پہنچ جائے گی.
یہ سلطنت اس کے قبضہ میں ہوگی، اور یہ وقت آیا کہ اسلام وہاں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح اور بھی ثعلبہ بن سعید رضی اللہ عنہ یہودی تھے، سعید کے بیٹے تھے۔ ایک زید بن سعید تھے رضی اللہ عنہ، یہ یہود کے ان صاحب علم لوگوں میں شمار تھا، ان کا سمجھدار عالم لوگ تھے، اور یہ مال حرام کھانے کے قائل نہیں رہے۔ اپنے وقت میں یہود کی جتنی خرافات تھیں، یہ ان یہود میں رہ کر ان خرافات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے رہے کہ یہ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہیں، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ یہ اسید بن عبید رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، یہ یہود میں سے تھے، اور اوس اور خزرج کا پورے قبائل تھے، پورا علاقہ یہ مدینہ میں انتظار میں تھے کہ ایک آنے والا آئے گا جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے گا تو ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ بہت سارے تھے جو نہیں بھی لائے، لیکن ایمان لانے والی بھی تعداد بہت بڑی۔ یہودی علماء تھے، یہ یہود کے افراد تھے۔ یہ فرمایا والراسخون فی العلم منہم، ان میں سے وہ جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، یعنی وہ ایمان والے جو تجھ پر ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب نازل ہے وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ گویا یہود کے علماء کا ایمان تھا جو منزل من اللہ تورات ہے، وہ یہ نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ وہ وہی ہے جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ فرمایا وما انزل من قبل والمقیمین الصلاۃ، اگلی بات کس کی ہے؟ یہود کی۔ والمقیمین الصلاۃ، آپ کہتے ہیں کہ نماز آئی محمد رسول اللہ سے، ان کے علاوہ کس نے ہمیں بتایا جی نماز کیسے پڑھنا ہے؟ یہود کیسے نماز پڑھتے تھے؟ نماز تو تھی ان میں۔ والمقیمین الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز تو ان میں تھی، یہ علماء ان کے نماز ادا کرنے والے تھے۔ والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی وہ ادا کرنے والے تھے۔ ہاں اسلام یہ بات بتا گیا، قرآن بتا گیا یہ بات کہ دیکھو اگر کوئی صاحب اقتدار ہے اور ہے ایمان والا، ایمان والے صاحب اقتدار ہوں تو ان پر لازم آتا ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے۔ اگر کوئی حکومت اسلامی حکومت ہے تو وہ نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ کو کا قیام ہر حال کرائے گی، اور جو حکومت نظام یہ قائم نہ کر سکے زکوٰۃ کا اور نماز کا، وہ حکومت اسلامی کہلانے کا حق نہیں رکھتی، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی جو مرضی فتویٰ لگا دے۔ یہ یاد رکھیے کہ حکومت اسلامی پر لازم ہے کہ نظام صلاح بھی قائم کرے اور نظام زکوٰۃ بھی قائم کرے۔ اسلام نے اس کے اصول بتا دیے ہیں، وہ اسلام کی طرف آئیں اور حکومت فقط اس کا باقاعدہ انتظام و انصرام کرے، یہ ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور نفاق اسی کو کہتے ہیں کہ نام اسلام کا استعمال کیا جائے، کام اسلام کے مطابق نہ کیے جائیں، تو جو منافقوں کی حکومت ہوگی وہاں سلسلے سارے وہی ہوں گے جو آج آپ کے ہاں بھی ہے، اور باقی بھی ہر جگہ پر یہی صورتحال ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جو اسلام کا نظام حکومت ہے وہ نظام حکومت قائم ہو تو
اگر وہ نظام قائم ہوتا تو حاکم ابو بکر صدیق جیسا ہوتا، اگر وہ نظام قائم ہوتا تو نظام قائم کرنے والا عمر فاروق جیسا ہوتا، اگر وہ نظام قائم ہوتا تو آج نظام قائم کرنے والا عثمان غنی اور علی المرتضیٰ جیسا ہوتا۔ اگر وہ نظام قائم کرنے والے نہیں ہیں تو اسلام کا نظام وہ نظام تھا۔ واللہ العظیم اگر وہ نظام قائم نہ ہو تو اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا۔ خواہ اپنے آپ کو کوئی کتنا کیوں بڑا نہ سمجھ لے اور کتنا اپنے آپ کو کوئی نیک مومن پاک بہادر پارسا نہ سمجھ لے، نظام قائم کرنے والا اصل حقیقت کو پہچاننے والا ہے۔ نظام قائم نہ ہو تو یہ دعوے کسی کام کے نہیں ہیں۔ شراب کی بوتل اوپر شربت انار لکھنے سے شربت انار نہیں بنے گا، اندر شربت انار ہوگا۔ اوپر لیبل کچھ بھی لگا لو گے، لیبل کچھ بھی لگا لو، اندر سے اسلام نکلے تو اسلام ہے۔ لیبل اسلام کا لگا لو، اندر اسلام نہیں، کوئی اسلام نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ دھوکہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔